جی ناظرین السلام علیکم۔ آج جن اہم موضوعات پہ آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اس وقت دو بڑے جو اسلام کی ارلی ڈیز میں جو جنگیں ہوئی تھی، جنگ خندق اور جنگ بدر، ان کے نام سے آپریشن بدر اور آپریشن خندق جو ہے اس وقت ان کا میدان ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری اہم بات جو ہے، آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یعنی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ انٹرسٹنگلی فیصلے ہوں گے پختونخوا کے بارے میں اور بلوچستان کے بارے میں، لیکن پختون قیادت خواہ وہ بلوچستان سے ہیں خواہ وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، وہ اس کمیٹی میں نہیں ہوں گے، شامل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس پہ بات کریں گے، ابھی تک جو اطلاعات ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرا جو اہم ہے اس پہ یہ ہے کہ ایک خبر آئی ہے کہ پاکستان نے کل رات کو دوبارہ افغانستان میں پکتیکا اور خوست میں تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں کو مسمار کیا ہے، اس پہ ہوائی بمباری کی ہے۔ یہ خبر ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے اسی حوالے سے۔ اور ساتھ ہی پاکستان نے ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ان کے مرکز اور ٹھکانے افغانستان میں ہے، وہاں سے پلاننگ ہو رہی ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ ہے کہ پختون تحفظ موومنٹ کے تین جو اہم رہنما ہیں، علی وزیر صاحب، حاجی صمد صاحب اور ملک نصیر آفریدی صاحب، ان کو مختلف صوبوں میں یعنی علی وزیر صاحب اور حاجی صمد صاحب کو پنجاب اور جو ملک نصیر آفریدی صاحب ہے اس کو سندھ منتقل کیا گیا ہے۔ یہ جو مقدمے ہیں، کنکاکٹڈ مقدمے ہیں، کیوں یہ ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پہلا جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس وقت ایک میدانی جنگ ہے، اور انٹرسٹنگلی مقدس نام جو ہم رکھتے ہیں، ایک سائیڈ پہ بھی مسلمان، دوسری سائیڈ پہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں اور لڑتے بھی ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ میرے خیال میں جنگ بدر بھی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی تھی، اور جنگ خندق بھی کافروں یا منافقین اور جو تھے مسلمان تھے ان کے درمیان لڑی گئی تھی۔ ابھی حکومت نے جو آپریشن لانچ کیا ہے اس کا نام جنگ بدر ہے، اور جو عسکریت پسند اور دہشت گردوں نے جو آپریشن لانچ کیا، جو کارروائیاں شروع کی، وہ جنگ خندق کے نام سے یعنی غزوہ خندق کے نام سے ان کا آغاز کیا۔ اور یہ دونوں جو لڑ رہے ہیں پختونخوا کی مقدس سرزمین پر۔ ابھی مجھے کوئی یہ بتائے کہ یہ جو خیبر پختونخوا ہے، اگر دین کے حوالے سے دیکھے، مدارس کے حوالے سے دیکھے، اسلام کی اور شریعت کے حوالے سے دیکھے، تو سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تبلیغی بھی زیادہ ہے، یہاں پہ علماء بھی زیادہ ہے، یہاں پہ مدارس بھی زیادہ ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ مقدس جنگیں بھی وہیں پہ لڑی جاتی ہے۔ تو اس وقت یہ دونوں غزوات کا جو ہے اس کے لیے میدان ہے خیبر پختونخوا۔ اور دوسرے جہاں پہ جو مجھے جو بات فیل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے اس حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، نہ ایک کو بارے میں نہ دوسرے کے بارے میں۔ سیاسی قیادت بالکل خاموش، مذہبی قیادت بالکل خاموش، سرکاری قیادت حکومت بھی بالکل خاموش۔ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے شاید اس کو بھی پتہ ہو کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، وہاں پہ یہ جو دو اہم غزوات کے نام سے جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ کن کن علاقوں میں ہو رہے ہیں۔ اور یہ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر وہ علاقے جو جنوبی اضلاع ہے اور جو سابقہ قبائلی اضلاع ہے یا وہ اضلاع جو دہشت گردی سے متاثر ہے، وہاں پہ دونوں جنگ خندق یعنی خندق آپریشنز کی کارروائی اور بدر کی کارروائی چل رہی ہے۔ ابھی جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج قومی سلامتی کا کمیٹی کا اجلاس ہے، اور اس میں اسی حوالے سے اہم فیصلے ہونے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی ہونا ہے اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ہونا ہے، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ اس میں پختونخوا سے قیادت جو ہے وہ نہیں ہوگی، وہ غائب ہوگی۔ وہ کیسے؟ قومی سلامتی کمیٹی کی جو ممبرشپ ہے وہ ہے ایک تو وزیر اعظم اور مطلب ایک ڈیفنس منسٹر، اور اپوزیشن لیڈر سینٹ سے، اپوزیشن لیڈر جو ہے قومی اسمبلی سے۔ ابھی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی سے جو ہے وہ عمر ایوب صاحب ہے جو کہ خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، اور جس طرح پی ٹی آئی کی جو قیادت، پارلیمانی قیادت جو ہے وہ اگر آپ گوہر خان صاحب کو لے لیں، وہ بھی خیبر پختونخوا سے، پی ٹی آئی سے ہے۔ اسد کیسر صاحب وہ بھی پی ٹی آئی سے۔ سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے شبلی فراز صاحب وہ بھی پی ٹی آئی سے ہیں، اور اسی طرح آئین تحفظ پاکستان کے جو چیئرمین ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، جو اس وقت
وقت پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہے وہ بھی ایک پختون ہے. ابھی محمود خانہ چکزئی صاحب بھی نہیں آ رہے ہیں, ابھی اسد کیسر صاحب نے اور ان پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے کہ جب تک بانی سے ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک ہم جو ہے اس کمیٹی میں شرکت نہیں کریں گے. ابھی مجھے اس پہ آیا تبصرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی زندگیاں ہمارے سیاسی لیڈرشپ کے لیے کتنی اہم ہے. مطلب یہ کہ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ وہاں پہ دہشت گردی 23 اضلاع میں جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے لگ بھگ جو ہے وہاں پہ دہشت گرد جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی لیڈر بشمول اسد کیسر, بشمول اسد یہ جو جتنے بھی میرے عمر ایوب وغیرہ یہ اپنے گاؤں علاقوں میں نہیں جا سکتے, بشمول محمود خانہ چکزئی صاحب یہ نہیں جا سکتے. لیکن ان کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ پختونخوا میں کیا چلے, بلکہ یہ اہم ہے کہ بانی سے ملاقات ہو جائے تو اس کے بعد ہم کمیٹی میں آئیں گے. میرے خیال میں بانی اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ ایک سیاسی رہنما ہے, ان لوگ پارٹی کا چیئرمین ہے یا پارٹی کا فاؤنڈر ہے, لیکن لوگوں کی زندگیاں یا جو آپ کی کنسٹیچوئنسی ہے یا آپ کا جو علاقہ ہے وہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی اہم ہے. تو میں آج یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کیونکہ بلحاظ سینٹ جو ہے وہ ایمل خان اس میں شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ سینٹ کا اس میں وہ نہیں ہے. اس میں ڈیفنس کمیٹی اور خارجہ امور کی کمیٹی, پارلیمانی کمیٹی, نیشنل اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر دونوں جو ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا کیبنٹ ممبر وہاں سے شرکت کریں گے. تو سارا کھیل جو چل رہا ہے وہ پختون سرزمین پہ چل رہا ہے, پختونخوا میں ہو رہا ہے, خواہ وہ بلوچستان میں خواہ وہ ادھر ہے. لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں سے پختون قیادت اس میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ ان کی سیاسی جو مفاد ہے وہ اس کمیٹی میں پورے نہیں ہو سکتے. تو یہ میرے لیے بڑا ایک تکلیف دہ جو ہے نا بات تھی. اسی طرح جو دوسرا میں نے بات کرنی تھی وہ خبر آئی ہے کہ کل پاکستان نے ایک بار پھر خوست اور پکتیکا میں جو کیا ہے اٹیکس کیے ہیں اور وہاں پہ مشتبہ ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے ٹی ٹی پی کے. ابھی یہ اسی خبر کے لیے میں نے کوشش کی سیکیورٹی ذرائع سے اس کو کنفرم کرنے کی کہ کیا واقعی اس طرح ہوا ہے, تو مجھے کہا گیا ہے کہ تھوڑی دیر میں کنفرم کرتے ہیں, تھوڑی دیر میں کنفرم. ابھی تک جو ہے اس کی کنفرمیشن نہیں آئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مقامی سطح پہ یہ جو ہے وہاں سے کوئی میسائلز کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے داغا گیا ہو, لیکن یہاں پہ جو لفظ جو خبر آئی تھی وہ ہے فضائی حملے سے. تو یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے, لیکن لائکلی یہ وہ رسپانس ہے جنڈولا میں جو پورٹ پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا, خود کش حملہ کیا تھا جس میں 12 جو عسکریت پسند تھے وہ مارے گئے تھے. ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ حملہ ہوا. اور دوسرے جو بنو کینٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی جو ہے افغان شہری شامل تھے, تو اس کا لیے ایک جوابی حملہ تصور کیا جا رہا ہے. تو یہ وہاں افغانستان کے حوالے سے. اور یہ میں آج اس پہ بات کرنا چاہوں کہ علی وزیر صاحب جو ہے نا کافی عرصے سے وہ پابند سلاسل ہے, اور اسی طرح حاجی صمد صاحب اور حاجی جو ہے نصیر آفریدی صاحب جو ہے, انہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کبھی یہ سندھ میں جیلوں میں ڈالتے ہیں, کبھی پنجاب میں جیلوں میں ڈالتے ہیں. میرے خیال میں ان چیزوں سے بھی ریاست کو نکلنا چاہیے. اگر کوئی حق کے لیے آواز اور کوئی کسی کے آواز میں گلا ہے تو اس کو گلا ہی تصور کیا جائے. اگر باقیوں کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے تو پاکستان جو پختون تحفظ موومنٹ ہے اس کا بھی شاید آواز تلخ ہو, لیکن ڈیمانڈ جو ہے ان کے جینون ہے, تو اس کو جینونلی دیکھنا چاہیے.